محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. یہ بڑا پیارا خوبصورت کلام، یہ بہت دفعہ پڑھا گیا، آپ سب بھی دوست پڑھتے ہیں. آپ نے ایک آرزو کی ہے، ایک جستجو، ایک محبت، ایک لگن تڑپ. قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، اب پل الہی دکھا پھر دیار مدینہ. اور اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں، میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ، میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ. اور یہ دوری نہیں ادے پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ. اور لگا لوں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، اگر رات آئے غبار مدینہ، اگر رات آئے غبار مدینہ. اور پیا تھا بس ایک جام اس میں قدے سے، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ. اور ابھرنے کو ہے سبز گنبد کے جلوے، سب کہتے سبحان اللہ. بہت پیارا وزن والا شعر ہے. ابھرنے کو ہے سبز گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. چونکہ میں تو ختم کر چکا تھا، تو جس طرح ہمارے بزرگوں نے، محبت والے دوستوں نے فرمایا، تو میں ایک شعر، ایک دو اشعار ہیں نسبت والے میں پیش کرتا ہوں. میاں صاحب سرکار کا ایک شعر ہے، آپ نے لکھا ہے شان اولیاء میں. بڑا پیارا شعر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے سچے مرد، اے صفائی والے، جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک
منزایو اے پکی خبر اسانو تے کی ہویا جے اے چہرہ ساڈا ہو گیا مرداواں جس دی نیت مرداں والی سویو مرد سجاوا تے آل نبی، چونکہ سرکار بھی آل نبی ہیں، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نرے دے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نرے دے میل اندر دی جان دی۔ اور آخری شعر جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ 4 مصرع ہے اور میرے بھائی نصیر صاحب نے کہا کہ آپ اس انداز میں پیش کریں۔ کسے اور دے ہاتھ میں کیوں ویکھاں، کسے اور دے ہاتھ میں کیوں ویکھاں، بخشن یار جد تیرے سوا کوئی نہیں، یہ تیرا فضل جے شامل آل ہوئے، اے کسے اور شہدا مینو چاہ کوئی نہیں، بھلا اپنا کھلایا کیوں کسے گے، تیرے باج جد صاحب عطا کوئی نہیں، یہ جے تو بند کتاب ہوا فضل والا، یہ جے تو بند کتاب ہوا فضل والا، یہ پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ جناب یہ تھے جناب لالا عبد القدیر صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اب آخر میں آج کے اس وزم کے جو خصوصی مہمان ایز اے گیسٹ اسپیکر ہیں ان کو میں دعوت دینے لگا ہوں۔ خطیب اسلام، شیر اہل سنت، مناظر اسلام، خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، پیر ابن پیر، مفتی ابن مفتی، اور یہ صرف ٹائٹل ویسے کوئی رسمی طور پر میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے۔ خود بھی علامہ ہیں، والد بھی علامہ، خود بھی مفتی ہیں، والد بھی مفتی، خود بھی پیر ہیں، والد بھی پیر، خود بھی ایک عظیم خطیب ہے، اور ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک بہت بڑے عظیم خطیب تھے، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی برکات احمد چشتی صاحب۔ محبت سے ایک نعرہ لگائیں تاکہ حضرت صاحب اپنا بیان شروع کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى، صدق الله ومولانا العظيم،
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ وحدہ 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 لا شریک لہ. تمام تر تعریف، توصیف، حمد، ثنا، بڑیائی، کبریائی زیبا ہے اس ذات کو جو میری آپ ہم سب کی جانوں اور سانسوں کا مالک ہے، سمیع بصیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی عظمتوں والا ہے، ان گنت اور لا تعداد درود و سلام بر آقا خیر الانام، ساقی کوثر، شافع محشر، آقا دو جہاں، شفیع مجرماں، حامی بے کساں، خواجہ غریباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل لالا رخاں، آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. حضور سراپا نور آپ کے دربار فیض گنجور میں ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء، قراء، حفاظ، ثناخان، شمع رسالت کے پروانے، ملت اسلامیہ کے نہایت ہی قابل قدر جوان بزرگ، آج کی یہ پاکیزہ محفل مبارکہ جو بیاد حضرت خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سالانہ عرس سراپا قدس کے مناسبت کے ساتھ اس جامع مسجد میں آپ کے غلام، آپ کے خدام، آپ کے عشاق، آپ کے چاہنے والے، اسیران زلف رسول مل کر اپنی محبتوں کا بارگاہ نصیر ملت میں خراج پیش کرتے ہیں. اور یہ تقریب الحمدللہ جناب قمر نصیروی صاحب، محترم عبدالرشید نصیروی صاحب، ان کی زیر قیادت حلقہ علماء نصیر انجمن مہریہ نصیریہ کے اراکین یہاں پر جمع ہوتے ہیں. برمنگھم سے بھی پیر بھائی حضرات یہاں پر کثرت سے موجود ہیں. بڑی عمدہ نظامت اور نقابت اور میزبانی فرمائی آج کے اس پروگرام کی میرے مکرم انتہائی عزیز القادر حضرت العلام مولانا صاحبزادہ پیر محمد عمران عبدالی صاحب، جو خوبصورت خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اور دین کا کام نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی جانفشانی اور روحانی طاقت کے ساتھ فرما رہے ہیں. آپ نے کلام حضور خواجہ پیر نصیر الدین نصیر مختلف ثناخانوں سے تفصیلاً سنا ہے. تقریباً ہر ثناخان نے اٹھ کر
میرے حضرت غریب نواز کا کلام آپ کو سنایا، یہ میرے حضرت کی وہ اعزاز اور وہ شان ہے کہ اس وقت جہاں جہاں دنیا بھر میں اہل سنت کی محفلیں سجتی ہیں، ہر محفل میں کلام نصیر پڑھا جاتا ہے۔ یہ مقبولیت ہے، کچھ انویسٹمنٹ، کچھ محنت، کچھ خرچ کر کے دنیا میں اپنا نام بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بنتا اس کا ہے کہ اللہ یجتبی من یشاء، جسے اللہ چنتا ہے اس کا نام بلند ہوتا ہے۔ میرے آپ کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، ہم محنت اپنی سی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضرت غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت و مقام و مرتبہ و شان عطا فرمائی ہے، دنیا میں جب تک رہے، جس طرف رخ کیا، جس محفل میں بیٹھے چھا کر رہے، دنیا سے اٹھے تو ایک مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے۔ اور آج آپ کا 8واں عرس سراپا قدس ہے، دربار مقدسہ، دربار معلی گولڑہ شریف میں کل چادر پوشی ہوئی حضرت کے تربت پر لاکھوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں میرے بارے میں بہت سے القابات کا استعمال کیا ہے، جو حقیقت یہ ہے میں درے خاکے درے نصیر ہوں۔ ہماری شان کوئی شان نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اصلاً پہچان ہماری ہم سب کی یہ ہے، اور یہ ہے ہماری عزت ہے، اور یہی ہمارا افتخار ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہمارا تعلق اس دربار کے ساتھ ہے جس دربار کا دولہا خواجہ میر علی شاہ ہے۔ یہی ہماری پہچان۔ جناب والا، آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے کلام سنا، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ اس دنیا میں شعر و سخن میں، شعر و شاعری میں اپنے معاصرین میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ممتاز مقام عطا فرمایا، ممتاز۔ لیکن آپ ایک بہترین محقق، مدقق، منطقی، فلسفی، اصولی، ہر میدان علم کا شاہ سوار سید شاہ نصیر الدین نصیر۔ خطابت کے اندر جو جولانی تھی، آپ کے خطابت کے اندر ہر طرح کا علمی مواد موجود تھا، علماء فضلاء کے لیے اور عوام کے لیے۔ کبھی آپ خطابت کی اس بلندی پر ہوتے کہ اہل علم مخاطب ہوتے، کبھی آپ اس طرح سے نیچے اترتے کہ پورے مجمع کو ساتھ لے کر چلتے۔ آپ کی تنہائیاں ہیں، خلوتیں ہیں، جس میں عوام تو کیا خواص بھی کٹ جاتے تھے۔ وہ دنیا ہے جسے تصوف کی دنیا کہا جاتا ہے۔ صوفی بہترین قسم کے میدان تصوف کے نہ صرف آپ لکھاری تھے، قاری تھے، بلکہ بلند پایا خود صوفی تھے۔ آپ کا سینہ صاف تھا، اور جب تک بندہ من کی دنیا سے صوفی نہ ہو، صافی نہ ہو، اندر سے پاک اور صاف اور ستھرا نہ ہو، اس کا قلب، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات پاکیزہ نہ ہوں، زبان سے کلمہ حق نہیں نکل سکتا۔ آج دنیا اس بات کو مانتی ہے، ہر محفل کے اندر اور ہر طبقہ علم میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے۔ لوگ ایک ٹھنڈی آہ کھینچتے ہیں، آہ کھینچ کر کہتے ہیں
کہ یہ بات فقط سید نصیر الدین نصیر ہی کر سکتے تھے. لوگ کاش کہتے ہیں، کاش کہ آج آپ یہ ہوتے تو آپ یہ بات کہہ سکتے تھے. یہ کلمہ حق ہے، کلمۃ الحق کہنا یہ جرت و بہادری جو ہے، حق بات کہنا. میں باریک تر بات کہنے لگا ہوں، یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا. یہ اس شخص کو میسر ہوتا ہے جسے فیضان نبوت حاصل ہو جائے. میں نے کیا کہا؟ فیضان نبوت حاصل ہو، نبوت کا فیض جسے ملے. ایک ہے فیضان ولایت اور ایک ہے فیضان نبوت. کار نبوت اور منصب نبوت کی اولین شے یہ ہے، وقت کی طاقتیں، وقت کی تمام تر پاورز، وسائل، ذرائع، مال، دولت، اقتدار ایک طرف جمع ہوتا ہے. وقت کا فرعون بیٹھا ہوتا ہے، تنہا گھر سے موسیٰ نکلتے ہیں. تنہا اللہ کا پیغمبر تنہا نکلتا ہے، فوج لے کر نہیں، تنہا نکلتا ہے اور وقت کے فرعون سے ٹکرا جاتا ہے. یہ منصب نبوت ہے، یہ شان نبوت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب سب جتنے میرے سامنے بیٹھے مجھ سے زیادہ آپ جو جانتے ہیں حضرت کی زندگی، یہ جو جرأت و بہادری آپ کے اندر موجود تھی، جس بات کو حق جانا اور حق سمجھا، جسے حلال سمجھا، جسے حرام سمجھا، جسے جائز جانا، جسے ناجائز سمجھا، پھر ڈنکے کی چوٹ لے کر ان کے سامنے سے پیش کر. یہ جرأت ہے. لیک و لال سے کام نہیں لیا. زمانہ کٹتا ہے کٹ جائے، لوگ رستے ہیں رس جائیں، لیکن حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر نے یہ کہا میری عزت اور بقا فقط دائرے شریعت کے اندر ہے، میں پابند ہوں تو شریعت محمدی کا پابند. یہ ہے بات. آپ کی زندگی کے مختلف احوال ہیں، جس میں سے میں ایک جو اپنے موضوع کے لیے یہ تمہید رکھ رہا ہوں، جس موضوع کو میں نے بیان کرنا ہے، میں آپ کی توجہات یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں. آپ ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہیں، جس کو جس طرح سے دیکھا جائے رونق، اجالا، روشنی، نور ہی نور نظر آتا ہے. جس اینگل سے دیکھیے، خوش خصالی، خوش مقالی اور خوش جمال، خوش لباس. جس انداز سے بھی دیکھیے گا، قرآن پڑھنے کا انداز تھا تو پتہ چلتا تھا کہ آپ قاری قرآن ہیں. نعت پڑھنے میں آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ حسان وقت ہے. جس طرح کتابت پہ آتے تو شہباز کتابت، گھنٹوں خطاب کرنا. ہشت پہلو ہیرا ہے. لیکن جناب والا توجہ اس پر رکھنی ہے کہ آپ کا تعلق ایک خانقاہ سے ہے، ایک درگاہ سے ہے. آستانہ عالیہ مقدسہ گولڑا شریف ایک خانقاہ ہے. وہاں پر ایک پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اور یہ خانقاہ کوئی 50-100 سال کی خانقاہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم بھی ہے، اور یہ بات بڑی ریکارڈ پہ رہے جو میں کہنے لگا ہوں، کہ اس خطے میں ان کو آئے ہوئے شاید کچھ 100-150 سال ہوا ہے. اگر فقط آپ کے وہ اجداد جو جہاں پر منتقل ہوئے، آپ کے اجداد جو اس خطے پر خطہ گولڑا میں منتقل ہوئے، اس وقت کو بھی اگر میں شمار کروں تو 260 سال بنتے ہیں. کتنے؟ 260 سال. اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد القادر کمیش کوئی یونان کے اندر نہ تھے، وہ بھی یہی خطہ ہے، پاک و ہند ہے. ہند کا ہی خطہ سڈورا شریف ہے، جہاں آپ کے اجداد وہاں پر موجود تھے، اور کب سے 600 سال سے موجود تھے. یہ پورا خطہ ہے. خانقاہ معلیٰ گولڑا شریف ایک زمانے نے اس سے فیض حاصل کیا. یہ امتیازات میں آپ کے سامنے چند رکھنا چاہتا ہوں. حلقہ خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر، آپ کے جو متوالے ہیں انہیں پتہ ہے، لیکن اس بات کو آگے تبلیغ کے طور پر رکھنا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس سلسلے کو وسیع کرنا ہے. اس لیے
کہ امر اور بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، دعوت حق دینا ایک مسلمان پر فرض ہے، سیدھے راستے پر لوگوں کو لانا، گمراہی سے لوگوں کو بچانا، کیونکہ یہ دور شعبدہ بازی کا دور ہے۔ فنکار، آرٹسٹ قسم کے لوگ اس پیری فقیری کے روپ میں داخل ہو کر انویسٹمنٹ کر کے، میڈیا یوز کر کے، سوشل میڈیا یوز کر کے، افراد اور ایجنٹ بازی یوز کر کے لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں۔ انہیں یہ بتلانا ضروری ہے، اگر تمہارا ذوق یہی ہے کہ تم کسی پیر کے دامن سے لپٹنا چاہتے ہو، انہیں دعوت دو، پیر وہ پکڑو کہ جس کی رگوں میں خون رسول موجود ہو اور جس کی باتوں میں خوشبو رسول موجود ہو۔ یا خون کی کشش ہو، یا کال کی کشش ہو، یا سرکار کے افعال کی کشش ہو، کچھ تو ہو نا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کچھ تو ہو نا۔ اگر خون نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نسباً سید نہیں ہے وہ کوئی شیخ نہیں ہو سکتا، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر خون رسول کی خوشبو نہیں ہے لیکن میرے آقا کی باتوں کی خوشبو تو نظر آئے نا، سنت کی خوشبو تو نظر آئے نا۔ جو 4 پیسے خرچ کر کے آ کر آپ کا ایمان اتنا سستا ہے، آپ کا ایمان آپ اتنی آسانی سے باتوں میں ہم دعوت دینا چاہتے ہیں۔ خواجہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کھلی ایک کتاب تھی۔ آپ حضور قبلہ عالم بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آغوش ولایت میں پلے تھے۔ پوری کے پوری اہتمام جو آپ کے علم ظاہر اور علم باطن کا کیا گیا تھا، مکمل علم ظاہر، علم شریعت آپ نے حاصل کیا۔ دیکھیے خانقاہ شریف کے اندر، گرہ شریف میں صاحبزادگان متعدد ہیں اور سارے ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہیں۔ کان ابوہما صالحا، لیکن جو مقام حضرت قبلہ کو حاصل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حقیقت میں وارث تھے علوم مہر علی کے۔ وہ سائش ہے جو حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، جو تصوف تھا، جو علم ظاہر و باطن تھا، اس کے وارث پیر نصیر الدین نصیر بنے۔ زمانے کو بتلایا، زمانے کو دکھایا، آپ کے خطابات کے اندر کیا چیز نظر آتی تھی، بس وہ آپ سے ہی میں نے جو باتیں سن رکھی ہے اور آپ کی رہبری اور رہنمائی میں جن کتابوں تک میری رسائی ہوئی ہے اور مطالعے کا ذوق پیدا ہوا ہے، اور یہی بات سنیے گا، پیر کے ساتھ تعلق کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن چیزوں سے پیار پیر کرتا تھا مرید بھی ان سے پیار کرے۔ پیر کا کچھ اور ذوق ہو، مرید کا کچھ اور ذوق ہو، یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ جن جن سے پیار پیر کو تھا مرید کو بھی تو ان سے پیار ہونا۔ میرے حضرت قبلہ نے ساری عمر اپنے ارد گرد کوئی بٹو، کوئی ٹبانے، کوئی وزیر، کوئی گورنر، کوئی صاحب دولت، کوئی عمراء، یہ سرزمین اسلام آباد کیپٹل دارالخلافہ تھا، گلی گلی میں وزیر پھر رہے تھے، لیکن جناب والا میرے حضرت کے ارد گرد آپ کو اہل علم نظر آئیں گے، علم کی بولی بولتے تھے، علم والوں میں بیٹھتے تھے، وقت کے نابغہ روزگار لوگ آپ کی محفل و مجلس میں آتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کی کہی ہوئی بات کو سند سمجھتے تھے، یہ آپ کا مقام تھا۔ جناب صوفی کون ہوتا ہے؟ آج کے اس دور میں پیغام نصیر، میرے محترم جناب قمر صاحب نے مجھے کہا، قمر نصیری صاحب نے، کہ تعلیمات نصیر پر کچھ بات کہنی ہے۔ تعلیمات نصیر، پیغام نصیر، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے امام اور شیخ کبیر، جو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہیں، شیخ نجیب الدین کے مرید بھی ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے مریدوں میں
شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے لوگ ہیں. اور پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ ہستی ہے کہ جس کے مریدوں میں سعدی جیسا شخص موجود ہے. اور عرب دنیا کا نابغہ روزگار ہستی عراقی جیسا شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مرید ہے. آپ سے سوال ہوا اور آپ کے خطابات جو اس وقت یعنی اس دور میں یہ واحد حضرت کی شخصیت ہے کہ میڈیا کے اندر سب سے زیادہ اگر خطابات اگر آپ کو ملیں گے وہ میرے حضرت غریب نواز کے آپ کو ملیں گے، ہزاروں سے بڑھ گئے. اور بڑے مختصر سے وقت میں 96 سے تقریباً آپ نے تسلسل سے خطابات کرنے شروع کیے اور انتہائی مختصر سی مدت میں ہزاروں خطاب کر دیا اور کئی گھنٹوں کے خطاب کر دیے. بس جنہوں نے آپ کے خطابات سنے ہیں میری بات کو وہ سمجھے. حضرت شیخ نے فرمایا، کس نے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی نے. اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ عوارف المعارف میں. صوفیوں کی کچھ کتابیں ہیں. یہ میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو حضرت کہا کرتے تھے. صوفیوں کی کچھ کتابیں ہیں، کچھ نصاب ہے، کچھ کورس ہے. ڈاکٹر بنا جاتا ہے تو کچھ پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے نا. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کورس کوئی سبجیکٹ پڑھ کر وہ انجینئر بنے گا. اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو وہ کچھ کتابیں پڑھے گا، کچھ صرف پڑھے گا، کچھ نحو پڑھے گا، فقہ پڑھے گا، کوئی منطق پڑھے گا، بیان پڑھے گا، اصول تفسیر پڑھے گا، اصول قرآن پڑھے گا. کچھ پڑھ کر وہ بنے گا. تو جناب صوفی بھی ایسے نہیں بنتے. صوفی بھی کچھ پڑھا کے آتے ہیں. ان کا بھی ایک نصاب ہے. میں چند کتابوں کے نام لے لیتا ہوں. رسالہ کشیریہ ہے جو حضرت جناب ابو القاسم جو داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر ہیں، خود داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہے. پھر حضرت سید الشاہ عبد العزیز دباغ کی کتاب ہے الابریز ہے. پھر ہمارے سلسلے کے اندر حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی کتاب ہے کشکول کلیمی. کشکول کلیمی ہمارے سلسلے کی ہے. جناب والا اس ہی طرح سے یہ عوارف المعارف ہے جس میں خانقاہوں کے اندر پاک و ہند کی خانقاہوں میں عوارف المعارف کا باقاعدہ صوفی درس دیتے تھے. اتنی پائی کی کتاب. آپ نے فرمایا صوفی کون ہوتا ہے، صوفی کی پہچان کیا ہے، صوفی کسے کہتے ہیں. آپ نے بڑے مختصر سے 3 جملے کہے. پہلے جملہ سنیے. فرمایا قولاً فعلاً حالاً. قولاً فعلاً حالاً. جس کا قول بھی دائرہ شریعت میں ہو، جس کا فعل بھی دائرہ شریعت میں ہو، جس کا حال بھی دائرہ شریعت میں ہو. قولاً فعلاً حالاً جو دائرہ شریعت میں رہے صوفی اسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں دوسرا جملہ آپ کا. فرماتے ہیں جب قول فعل حال بولے شریعت میں، کرے شریعت کے دائرے میں، نظر آئے تو شریعت کے دائرے میں، کہا اس مقام کے بعد اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے. نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس پاک ہوتا ہے. کہا پھر تیسرا درجہ، کہا قول فعل اور حال جب حال شریعت کے دائرے میں ہوگا نفس پاک ہو جائے گا. پھر تیسرا درجہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ جل شانہ اس کے اور ذات اپنی ذات کے درمیان جتنے حجابات اور پردے ہیں رب ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے. پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں اور مقام تیقن پر بندہ پہنچتا ہے. یقین کی منزل پر جب پہنچ جاتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ صوفی کہتے ہیں. یقین کی منزل پر ہے. میں اور آپ ہم ابھی یقین تو دور کی بات ہے، ہمیں ہوا بھی نہیں لگی اس دنیا میں. وہ یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے ہم دنیا سے جب اٹھیں گے ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیات کیا ہوں گی، پیچھے لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا اللہ کی بارگاہ میں آمنا سامنا کیسے ہوگا انہیں پورا یقین ہوتا ہے. یہ یقین ہے، صوفی سے کہتے ہیں. آپ نے حضرت کا کلام سن رکھا ہے نا.
اپنی حیات میں یہ باتیں کرتے تھے کہ نہیں؟ میرا جانا کیسے ہوگا بتایا کرتے تھے نا. یہ مقام یقین ہے, یہ مقام تیقن ہے, یہ وہ منزل ہے جو صوفی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا نفس ریا سے, کبر سے, ہوس سے, لالچ سے, حسد سے پاک ہو جاتا ہے اور عائش دنیا نکل جاتی ہے, من صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے سے حجابات یوں ہٹتے ہیں, پردے یوں اٹھ جاتے ہیں, بندہ بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے, خبریں عرش کی ہوتی ہے. وہ لوح محفوظ کی خبر رکھتا ہے, اسے خبر ہوتی ہے. وقت کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں ہے, ایک دو باتیں کہنی ہے تاکہ یہ تمہید مکمل ہو جائے. سبع سنابل ایک کتاب ہے جو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, فارسی میں. ہماری لائبریری میں یہ اردو میں تھی, پروفیسر ایوب نے اس کا ترجمہ کیا, بڑی پرانی, میرے مطالعے میں تھی. چونیا کے موقع پر یہ قصور سے آگے حضرت کا خطاب تھا. تو ایک بات میں نے آپ کے خطاب سے پہلے بیان کی, تو گاڑی میں جب بیٹھے تو مجھے کہنے لگے یہ جو بات تم نے کہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے, کہاں سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا جناب یہ اصلاً 4 مصرے ہیں فارسی کے, مجھے فارسی آتی نہیں تھی اور آپ کی موجودگی میں نے کہا لفظ کہیں بگڑ ہی نہ جائے, تو وہ میں نے چھوڑ کر اس کا خلاصہ رکھ دیا. مجھے کہنے لگے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کلام جو ہے, یہ جو تم نے جملہ کہا یہ کسی نہ کسی استاد کا جملہ ہے. مجھے کہا, میں نے کہا بالکل ایسا. کہتے کس کا ہے؟ میں نے نام لیا. کہتے ہاں ہاں. مجھے فرمانے لگے ان کی یہ کتاب تو فارسی میں ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ میرے پاس تو اردو میں ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, یہ کتاب فارسی میں ہونی چاہیے. فیصل آباد, ہم واپس فیصل آباد جا رہے تھے. اب یہ بات سنیے گا, جو بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ صوفی کا دل کس قدر مصفا ہوتا ہے, حجابات اور پردے اٹھتے ہیں, وہ کس قدر روشن دماغ ہوتا ہے, روشن ضمیر ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں کوئی عام بات نہیں کہنے لگا, میں نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی ہے. جناب والا مجھے فرمایا, حکم دیا, فیصل آباد پہنچتے ہی یہ کتاب پتہ کرو, کتاب لے کے آؤ. سخت گرمیوں کا موسم, شدید پنجاب کی گرمی. ہم وہاں جہاں ہمارا قیام تھا میرے صاحب کے گھر میں, دوست بھیڑ تھی, ہجوم تھا, لوگ انتظار میں تھے. اب مشغول ہو گئے تو میں نے بھی جان بچائی کہ شدید گرمی ہے, اس گرمی میں باہر کون نکلے. تو شام جب ٹھنڈ پڑے گی, موسم بدلے گا تو جا کر ہم خرید لیں گے. لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تو آپ نے میرے لیے پیغام بھیجا کہ میری آواز کوئی سنی دوستوں میں, آپ بلوایا. مجھے کہنے لگے تو گیا نہیں ابھی؟ میں نے کہا حضرت بہت گرمی ہے باہر. تو آپ نے فرمایا نہیں, ایک وہاں کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور کتاب جہاں سے ملے لے کے آؤ. جناب والا میں بات انتہائی مختصر کر کے کہتا ہوں, انتہائی نادر, انتہائی نایاب, جس کتاب کا اصل نسخہ پنجاب کی اور پاک و ہند کی مخصوص لائبریریوں کے اندر موجود ہے, مخصوص, اور لکھا پڑھی بات ہے, یعنی اس کا ریکارڈ ہے کہ یہ اس کا اصل نسخہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. میں فیصل آباد کے اردو بازار میں خدا قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایسی دکان میں داخل ہوا جس کا سائز زیادہ سے زیادہ ہمارے ایک عام قسم کے باتھ روم جتنا سائز تھا. وہاں پر ردی کی کتابیں پڑھی تھی, ردی کی. میں نے نظر اٹھائی اوپر نیچے, بڑی اکیلا آدمی وہاں پہ کھڑا ہو سکتا تھا, نیچے ردی پڑی تھی. میں نے اس بندے سے کہا یہ ردی میں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھ سکتا. ایک یا دو یا چند کتابیں میں نے اٹھائی ہوگی نیچے سے, سبع سنابل کا فارسی کا نسخہ میرے ہاتھ میں, کوئی تاخیر نہیں لگی. میں یقین کرے مجھے پسینے چھوٹ گئے. انتہائی نایاب حضرت کے حکم سے جاؤ لے کے ابھی جاؤ. گویا کہ وہ انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور مجھے خواجہ نصیر کے پاس پہنچائے. جناب اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے جو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی روشن ضمیری ہے,
میر عبد الواحد بن گرامی ہمارا سلسلہ حالیہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، خواجہ غریب نواز سلطان الہند، خواجہ معین الدین معین بے کساں کے در کے بنتے ہیں ہم. جناب والا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زربخش دہلوی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہر مرید جانتا ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو، خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا حضرت خواجہ نظام پاک کا جنازہ جس شخص نے پڑھایا ہے اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت شاہ رکن عالم، جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں. انہوں نے جنازہ پڑھایا. حضرت بہاؤالدین زکریا ان کے پوتے، انہوں نے جنازہ پڑھایا شاہ رکن عالم نے. اور یہاں یہ بات بھی کہوں کہ شاہ رکن عالم کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ کو دفنایا گیا ملتان کے اندر، آپ جائیں 2 روزے نظر آتے ہیں، 2 ایک جیسے گنبد نظر آتے ہیں. آپ کو دفنایا گیا حضرت شاہ رکن عالم کو بہاؤالدین زکریا اپنے دادا کے پاؤں کی طرف، دادا کے پاؤں کی طرف دفنایا گیا. پورا 1 سال گزر گیا، اب وہاں دفن تھے. 1 سال گزرنے کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی وقت کے بادشاہ تغلق کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا تغلق ہمارے پوتے کو ہمارے پاؤں کی جانب دفن کر دیا گیا ہے. پورا سال گزر گیا ہے، بہاؤالدین زکریا نے قبر کے اندر بیٹے کے پوتے کے آدم میں اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہیں کیا ہے. اس کو یہاں سے نکالو. یہ شاہ رکن عالم ہے. قبر شک کی گئی، قبر کھولی گئی شاہ رکن عالم کی. جب قبر کھلی خوشبو ہی خوشبو تھی، نور ہی نور تھا. اس ہستی نے خواجہ نظام کا جنازہ پڑھایا. جناب اب جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ مقام تیقن آپ کو بتائے گی جس پر میرے پیر اور آپ کے پیر تھے. ہمیں کیوں ناز ہے اپنے پیر پر؟ خدا کی قسم پیروں کی جتنا مجمع ہو، یہ انجمن جتنی سجی ہوئی ہو، ہمیں ہمیشہ فخر ہوتا ہے، ہمارے سر بلند ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر پیر نصیر ہے. مقام دیکھو. شاہ رکن عالم 6 مہینے اور گزر گئے. پورے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر خسرو کا انتقال ہوا. 6 مہینے کے بعد. اب یہ آخری بات ہے، توجہ سے سننے کی ہے. شاہ رکن عالم جس گھر میں بیٹھے تھے، مرید تھے ساتھ، متوسلین ہوں گے. خبر پہنچی کہ امیر خسرو کا انتقال ہو گیا، خواجہ امیر خسرو کا انتقال ہو گیا. اب شاہ رکن عالم کی زبان سے ایک بات نکلی. انہوں نے کہا اچھا اٹھو چلو آگے بڑھو. خسرو کا کفن دفن تجہیز و تکفین اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. زندگی میں خسرو نے بادشاہوں کے قصیدے بھی پڑھے ہیں، بادشاہوں کے قصیدے بھی پڑھے ہیں. شاہ بلبل کا قصیدہ پڑھا ہے، خلجیوں کے قصیدے پڑھے ہیں. زندگی میں قصیدے بھی پڑھتے رہے ہیں. لہذا تجہیز و تکفیر اپنے ہاتھوں سے کر دیتے ہیں. تھوڑی مدد ہو جائے گی. بات آپ بڑی باریک ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک بات نکلی، بادشاہوں کے قصیدے پڑھنا. یہ زبان سے کہا. شاہ رکن عالم نے کہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، اٹھ کر چلے اس مقام پر آئے جہاں حضرت امیر خسرو کا لاشا تھا، جہاں جسد اطہر تھا، جس حویلی دیوری کے اندر آپ کی میت پڑی ہوئی تھی. شاہ رکن عالم سبا سنابل کا مصنف میر عبد الواحد بلگرامی نے ان لفظوں کے ساتھ لکھا کہ حضرت شاہ رکن عالم اس حویلی میں داخل ہوئے، ایک قدم آگے رکھا تھا، اندر سے حضرت امیر خسرو چشتیوں کا یہ تاجور اٹھ کر بیٹھ گیا اور زبان سے کہا شاہ رکن عالم اپنی دعاؤں کو اپنے ہاتھ رکھ، میں خسرو کو میرا پیر خواجہ نظام بخشوانے کے لیے کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء. مجھے کافی ہے. فیضان گولنا شریف، یہ فیضان غریب نواز. یہ بات ہے
اولیاء اللہ ان مقام تیقن پر جب پہنچتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا انجام آخرت کیا ہونا ہے، ہماری بخشش کیسی ہے. ارے وہ طلبگار بخشش نہیں بلکہ وہ تو منتظر دیدار ہوتے ہیں، وہ منتظر دیدار ہیں. کب وصال ہوگا، ملاقات ہوگی. جناب یہاں پر نگاہوں سے زاویے بدل جاتے ہیں، نگاہوں سے زاویے بدل جاتے ہیں. پورا زمانہ اس بات پر متفق ہے یا نہیں؟ پاک و ہند کا ہر خانقاہ، ہر فقیر، ہر صوفی، عام ہو یا خاص ہو، ہند اور سندھ کا رہنے والا ہر شخص یہ بات تیقن کے ساتھ کہتا ہے پاک و ہند کے اندر انسانوں کی تقدیر کو بدلنے والا معین بے قصا معین الدین چشتی اجمیری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. جناب 90 لاکھ لوگوں کے قلب و فکر کو بدلانا آسان نہیں ہے. میں ماہر تعلیم نہیں ہوں، میں ماہر تعلیم نہیں ہوں. کوئی ماہر تعلیم آپ کو بتائے 90 لاکھ لوگوں کی فکر کو بدلانے کے لیے کتنے سکول چاہیے، کتنے کالج چاہیے، کتنی یونیورسٹیاں چاہیے، کتنے اساتذہ چاہیے، کتنی لائبریریاں چاہیے، کتنے مدرس چاہیے، کتنی روشنیاں چاہیے، کتنا فرنیچر چاہیے، کتنا بجٹ چاہیے، کتنا نصاب چاہیے. 90 لاکھ لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جناب والا میں ماہر تعلیم نہیں کہ میں آپ کو کوئی حساب لگا کر بتاؤں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میرا خواجہ جدھر دیکھتا جاتا تھا ایمان آتا جاتا تھا، کفر مٹتا جاتا تھا. خواجہ تیرے جیسا خواجہ ہی نہیں، خواجہ تیرے جیسا خواجہ کسی ہماری جنہ ہی نہیں. سبحان اللہ. فیضان غریب نواز، فیضان گولڈ شریف، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. ان امانتوں کا سفیر، ان امانتوں کا سفیر میرا پیر نصیر تھا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے میرے حضرت کو دیکھا، ایک دفعہ سنا، ایک مجلس میں بیٹھا، ایک محفل میں آیا، ایک دفعہ ملاقات کی، پھر اس کے قلب و جگر سے تصویر نصیر مٹ نہ سکی. وہ نقش کر گئے، دلوں میں جگہ بنا لی. آپ کی تعلیمات میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، میں نے اس میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جناب والا اپنے اندر نصیر، پیغام نصیر، یہ بہت وسیع پیغام ہے. آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، میرا داج بہت بڑا ہے. میرا داج صرف داج نہیں بڑا تھا، قلب و جگر بھی بہت بڑا تھا. قلب میں بڑی وسعت تھی، بڑے بڑے لوگ آ کر سما جاتے تھے. آپ پناہ گاہ تھے، پناہ بولیے، پناہ گاہ تھے جن لوگوں کو میں اور آپ منہ نہ لگائیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں، برداشت نہ کر سکیں، لیکن میرا نصیر بڑے بڑے پاپیوں کو بٹھا لیتا تھا. وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا. یہ فقر ہے، یہ تصوف ہے. حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں، خواجہ نظام آپ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کوئی دوسرا کھاتا ہے اس کے منہ میں نوالا جاتا ہے. کھاتا کوئی ہے، نوالا اس کے منہ میں جاتا ہے. فقیر نے کہا اس کا مزہ میں اپنے گلے میں محسوس کرتا ہوں، میں گلے میں محسوس کرتا ہوں. اور یہ بات میں نے حضرت خواجہ نصیر پاک سے سنی. آپ کو پتا ہے کہ آپ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی رباعیات آپ پڑھا کرتے تھے، یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برا حاجتن درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، یا رب تو چنا کن کے پریشان شمم، محتاج برادران و خیشان شمم. اسی بابے کی یہ بات ہے، اسی بابے کی. آپ بیٹھے ہیں، حضرت ابو سعید ابو الخیر بیٹھے ہیں، وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کے پاس مال ڈنگر تھا، بیل ہوں گے، گائے ہوگی، بکریاں ہوگی، آجڑی تھا. وہ لے کر گزرا، ہاتھ میں چابک تھا، چابک ہنٹر. تو جناب اس نے کھینچ کر وہ ہنٹر ایک بیل کو مارا. یہ روایت ہے نا، یہ بعض بندے بھی ڈنگر قسم کے ہوتے ہیں نا.
حضرت صاحب فرمایا کر لیا نا وہ انہوں نے کسی طریقے نہ سمجھانا پہلا ڈنگر تو ڈنگر ہی ہوا بیل تو بیل ہی ہوا اس نے کوئی ہینکی پینکی لیفٹ رائٹ ہوا تو اس مالک نے کیا کیا کہ کھینچ کا چابک اس بیل کو مارا جیسے ہی چابک مارا نا حضرت ابو سعید ابو الخیر کے سینے سے ایک آہ نکلی درد کی آہ نکلی آہ کھینچی پاس بیٹھے ایک شخص نے تعجب کیا ہے لگا بیل کو ہے درد ان کو ہے چوٹ اسے آئی ہے وہ جانور ہے آپ نے فرمایا تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا ادھر آ اٹھایا بلایا کرتا ہٹوایا پشت دکھائی اس چابک کا نشان ابو سعید ابو الخیر کی پشت میں نظر آیا اپنے پرایوں کا غم کھانے والے میں بھی سوچتا تھا قاری رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ میں بھی سوچتا تھا ایک مدت طویل تک داڑھی نہیں اگی تھی ابھی چہرے پہ داڑھی نہیں اگی تھی اس وقت اسیران زلف نصیر میں سے ہوں جناب سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ فلان کو بھی قریب کر لیا میں اسے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ کیوں ہوا میں اسے کیوں کر لیا میں اسے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں بڑی دیر سے سمجھ میں آئی یہ لوگ غریبوں کی اور گناہگاروں کی پناہ گاہ ہیں اگر یہ بھی قریب نہ کریں تو یہ کریم ابن کریم ہے نا یہ آل محمد ہیں یہ سیدہ زہرا کی آل ہیں یہ حیدر کرار علی شیر خدا کے بیٹے ہیں یہ سرکار غوث اعظم کی اولاد ہے ان کی جد کی یہ شان ہے کہ جو بھی آیا کرتے تھے ان کے لیے یہ دامن کھول دیا تھا یہ وجہ تھی میرے خواجہ نصیر کی یہ نہیں کہ ہم ان سے زیادہ کو عقل والے تھے عقل و شعور کا وہ ایک نگینہ تھا وہ زمانے کا ایک بے دل دوران تھا خزانہ عقل و حکمت تھی جس شخص نے اور کیا میں اسی پر ختم کیے دیتا ہوں آپ کی روئی یاد آ گئی بلکہ ایک سے نہیں دو سے گزارا چلا لے اور بات ختم کر دیتے ہیں آپ کی دو باتیں اور دونوں اپنے مقصد پر پوری آ رہی ہیں جناب یہ مقام میرے حضرت کو کیسے اور میرے حضرت تھے کیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پناہ گاہ تھے آپ کا سینہ کتنا بڑا تھا وسعت نصیر کیا تھی وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ مردان خدا رغبت ہستی نہیں کرتے جناب مبین صاحب آپ کا یہ مصرع قابل غور ہے کہ مردان خدا کبھی رغبت ہستی نہیں کرتے یہ لوگ کبھی نفس پرستی نہیں کرتے پیتے ہیں جہاں اہل صفا باندھا ارہاں میں خانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے یہ آپ کا وسعت ہے بھرا ہوا فل تھے جام لبا لب تھا اور کتنا تھا جناب آپ کے ہی چار مصرے ہیں آپ نے کہا غالباً آپ نے یہ فرمایا ہم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے وہ ہے کعبہ ہزاروں لاکھوں میل دور یہ ہے اقرا سینٹر یہ ہے مسجد یہ ہے برمنگھم یہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب فرش دھرتی جبل صحرا میدان دشت جہاں جہاں بھی ہوگا منہ طرف بولیے منہ طرف ہم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے میرے غریب نواز میں سب کچھ تھا کچھ تھا نہیں سب کچھ تھا کیا تھا سب کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے ہر دولت سے مالا مال کیا تھا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آپ کے غلاموں میں باقی رکھے میدان حشر میں ہم سب کو حضرت قبلہ خواجہ پیر نصیر الدین نصیر کے جد کے ساتھ ہمارا قیامت والے دن سرکار کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھنا نصیب ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شربت دیدار سرکار کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہو
सिरात मुस्तकीम, शरीयत, मस्जिद, नमाज, कुरान, यही वो चीज़ें हैं जिनकी तालीमात मेरे हजरत ने दी है, सूफिया ने दी है। जिन दोस्तों ने, अहबाब ने इस महफिल को बनाने में, सजाने में, संवारने में एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरी आपसे दुआ भी है आपके लिए, और खुशी भी है और उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह आने वाले सालों में ये महफिल आप और बढ़ाएंगे, इस महफिल में इजाफा होगा। इस साल हल्का नसीरिया के लोग आप सारे जमा हुए हैं, इससे मेरे जिगर में ठंड पड़ी है। आप कोशिश करें अपने और दोस्तों को, अपने खानदान वालों को, अजीजों को हजरत की सालाना इस महफिल के अंदर, यहाँ हो बर्मिंघम में, बल्कि हर शहर के अंदर इस महफिल का एहतमाम होना चाहिए, पूरी एहतमाम के साथ। शहर के उलमा को, सनाखानों को, सूफिया को, भले लोगों को दावत दें, बुलाएं, महफिल सजाएं। आपका तो इतना सोना पीर है, उस पीर का नाम ही काफी है। मैं इसका दूसरा मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज नहीं करना चाहता। मेरी बात को अगर आप मफहूम मुखालिफ समझ जाएं तो जनाब, जिस कौम के पास, जिन मुरीदों के पास पीर नसीरुद्दीन जैसा नसीर पीर हो से थोड़ कैसी है। आप तो फख्र से सीना चौड़ा करके फख्र के साथ महफिल बनाया करे, महफिल सजाया करे अपनी मस्जिदों के अंदर, क्योंकि इस्लाम के कले, इस्लाम के मोर्चे ये मस्जिदें हैं। मस्जिद कमर साहब से इसलिए भी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो है खाना खुदा में करते, अल्लाह ताला इन्हें भी, इस मस्जिद के मुंतजमीन, इंतजामिया, नमाजी, अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सामीन हज़रात, ये थे खतीब इस्लाम शहर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबजादा बरकत अहमद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। वक्त अब दुआ का हो चुका है, तो जिस तरह मुझे कहा गया था कि चंद लम्हों के लिए मिलकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो वक्त चूँकि बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, तो 2-3 मिनट आपके लिए जाएंगे। आंखों को बंद कर लें, तवज्जो दिल की तरफ कर लें, और एक आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम